السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ رسول اللہ کے مظلوم والدین کے نام۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ماننے والے منکرین قرآن، روایت پرستوں کا یعنی اہل سنت والجماعت سنیوں کا رسول اللہ کے والدین کے بارے میں کتنا گھٹیا عقیدہ ہے، اور ان کا اتنا گندا عقیدہ ہے نا سنیوں کا، اہل سنت والجماعت کا رسول اللہ کے والدین کے بارے میں، یہ کسی کے سامنے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ آج آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی انشاءاللہ ان کی نہ صرف روایات کا آپریشن کرے گا بلکہ قرآن سے ثابت کرے گا کہ رسول اللہ کے والدین کافر نہیں تھے۔ یہ لوگ سنی ان کی ان روایات کو لے کے، یہ ملحدین، عیسائی، ہندو، یہودی، پتہ نہیں کون کون، یہ اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب ہماری جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، یہ بخاری مسلم ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ تو رسول اللہ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ صرف قرآن حجت ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج یہ قرآن فیصلہ کرے گا، یہ بولے گا اور دنیا سنے گی انشاءاللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ بخاری اور مسلم ماننے والے یہ ایسے بدبخت ہیں، رسول اللہ کے والدین کی تکفیر تو کرتے ہیں، اگر کوئی ڈیفینڈ کرے، کوئی دفاع کرے رسول اللہ کے والدین کا، یعنی جس طرح میں کر رہا ہوں ابھی، یہ اس پہ بھی حملہ کرتے ہیں، اس پر بھی فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں گمراہ ہے؟ یہ اس لیے گمراہ ہے کیونکہ یہ قرآن مان رہا ہے، یہ ہماری صحیح مسلم والی روایت کو نہیں مان رہا، ہمارے راویوں کو نہیں مان رہا، اس لیے گمراہ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ آج آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے اور آپ کی اجازت سے ابھی میں ان کی روایات کا آپریشن کرتا ہوں، اور پھر قرآن کیا کہتا ہے یہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ کریں بسم اللہ۔ دوستو، صحیح مسلم کی روایت ہے 500 500 نمبر، آپ کی اسکرین پہ دوستو روایت چل رہی ہے۔ اس روایت کے مطابق ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا، اس نے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا آگ میں۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا اور کہا ادھر آؤ، ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ بھی جہنم میں، میرا باپ بھی جہنم میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس روایت کو لے کے یہ بدبخت صحیح بخاری اور مسلم کو ماننے والے منکرین قرآن، قرآن کی دشمن، روایت پرست رسول اللہ کے والدین کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ روایت ہے، اور جو یہ والی روایت نہ مانے اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ اندازہ کرو دوستو، اب اللہ کا نام لے کے اس کی سند کا میں آپریشن کرتا ہوں۔ اس روایت میں کئی مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ، حضرت انس اکیلے ہیں یہ روایت بیان کرنے میں۔ ایسی روایت کو کہتے ہیں غریب روایت۔ غریب روایت کی پہچان کیا ہے؟ میری بات دھیان سے سننا۔ غریب روایت ایسی روایت کو کہتے ہیں جو کسی بھی طبقے میں، کسی بھی گروپ میں جس کے دو راوی نہ ہوں، صرف ایک راوی ہو،
یعنی صحابہ کا طبقہ، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعین کہا جاتا ہے، صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، تبع تابعین کا طبقہ۔ کسی بھی طبقے میں، کسی بھی گروپ میں ایک راوی ہو، مطلب اس کا ساتھ دوسرا راوی نہ ہو، اور کوئی روایت آئے، اس کو کہتے ہیں غریب روایت۔ جس طرح یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت میں اکیلے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، ان سے بھی ثابت نام کا ایک راوی، ثابت البنانی، وہ سن رہا ہے، وہ بھی اکیلا، ثابت نام کا راوی اکیلا، اور ثابت سے آگے حماد بن سلمہ، وہ بھی اکیلا۔ اب یہ ہے غریب روایت، اور غریب روایت کو خود ان کے علماء نہیں مانتے۔ امام احمد بن حنبل کا استاد کون؟ امام عبد الرزاق، جس نے مصنف عبد الرزاق لکھی، وہ کہتا ہے کہ ہم غریب روایت کو خیر مانتے تھے، لیکن غریب روایت تو شر ہے، شر۔ اسی طرح ابراہیم نخعی، یہ بھی تابعین میں سے ہے، صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی غریب روایت کو نہیں مانتا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، اہل سنت والجماعت کے 4 اماموں میں سے ایک، احمد بن حنبل، وہ بھی غریب روایت کو نہیں مانتا۔ وہ تو کہتا ہے یہ غریب روایات مناکیر ہے، یہ تو غرائب ہیں، بلکہ وہ تو کہتا ہے اس کو مت لکھا کرو۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ روایت تو خود ان کے محدثین کے اصول پر پورا نہیں اتر رہی، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، حضرت انس پر حضرت عائشہ نے تنقید کی ہے۔ امام طحاوی، حنفی، اہل سنت والجماعت کا امام، اس نے اپنی صحیح سند جو اہل حدیث کے مطابق صحیح ہے، حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابو سعید الخدری اور انس بن مالک کو رسول اللہ کی احادیث کا کیا پتہ، یہ تو اس وقت بچے تھے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، حضرت انس کی کہتے ہیں کہ 100 سال کے قریب عمر تھی۔ حضرت انس کی لگ بھگ 100 سال کے لگ بھگ عمر تھی، 92 یا 93، 92 یا 93 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی؟ تاریخ کے مطابق 11 ہجری۔ دوستو یہ والی بات بڑے دھیان سے سننا، تاریخ کے مطابق رسول اللہ کی وفات ہوئی 11 ہجری۔ حضرت انس کی کب ہوئی؟ 93، کتنا؟ 93۔ اب 11 کو ہم نکالے 93 میں سے کتنا بچتا ہے؟ 82 سال، 82۔ ان 82 سالوں میں، ان 82 سالوں میں حضرت انس نے پوری زندگی گزر گئی، یہ روایت کسی کو بیان نہیں کی سوائے ایک بندے کے، ثابت کے۔ سوال کیوں؟ وائے، لماذا؟ اور مزے کی بات، یہ جو ثابت ہے نا، جس کو حضرت انس یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین نعوذ باللہ آگ میں، یہ جو ثابت ہے یہ 41 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی رسول اللہ کی وفات کے 30 سال بعد۔ رسول اللہ کی وفات 11 ہجری میں، ثابت کب پیدا ہوا؟ 41 ہجری میں، یعنی رسول اللہ کی وفات کے 30 سال بعد یہ پیدا ہوا۔ یعنی رسول اللہ کی وفات سے لے کے 41 ہجری تک 30 سالوں میں حضرت انس نے یہ روایت کسی سے بیان نہیں کی، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی اور دوست سے، نہ کسی اور شاگرد سے۔ 30 سال تک، 11 ہجری سے 41 ہجری تک حضرت انس خاموش رہے۔ کیوں؟ وائے؟ اور یہ جو ثابت راوی ہے جو 41 ہجری میں پیدا ہوا، ظاہری بات ہے اس وقت تو بیبی تھا نا،
جب یہ جوان ہوا ہوگا 20-25 سال کا ہوا ہوگا، یعنی یہ سمجھو کہ 41 میں پیدا ہوا تو 65 ہجری تک، یعنی جب یہ 23-24 سال کا ہوا، جوان ہوا، تب اس نے حضرت انس سے سنا ہوگا. یعنی 11 ہجری سے لے کے رسول اللہ کی وفات سے لے کے 65 ہجری تک، 65 ہجری تک، اس ثابت کے جوان ہونے تک حضرت انس نے یہ روایت کسی سے بیان نہیں کی. آپ نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا رسول اللہ کی وفات کے 30 سال بعد، جب وہ جوان ہوگا تب میں اس کو روایت بیان کروں گا. یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ اور یہ روایت اور کسی سے بیان بھی نہیں کی. سوچو، اس کو کہتے ہیں پکڑنا، گردن سے پکڑنا. روایت پرستو، میں نے آپ کو گردن سے پکڑا ہے کوئی جواب اس کا؟ تکفیریو، رسول اللہ کے والدین پہ فتویٰ لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور اس ثابت سے آگے کون سن رہا ہے؟ حماد بن سلمہ، جس پہ محدثین کی تکڑی جرح ہے، اچھی خاصی تنقید کی ہے محدثین نے اس راوی پہ، حماد بن سلمہ پہ. امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس کا ساء حفظ، اس کا حافظہ آخر میں خراب ہو گیا تھا جب یہ بڑی عمر کو پہنچا. اسی طرح امام ابو حاتم نے ایک روایت کے بارے میں یہ کہا کہ حماد بن زید ایک اور راوی ہے، وہ اس سے اچھا ہے حماد بن سلمہ سے. اسی طرح دوستو اور محدثین کی جرح آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. اور اسی طرح ایک روایت ہے جس کے بارے میں ایک محدث ہیں عفان، انہوں نے کہا کہ حماد بن سلمہ اخطا، انہوں نے خطا کی اس روایت میں. اور احمد بن حنبل نے اس کی تعریف تو کی ہے حماد بن سلمہ کی، بلکہ ایک جگہ یہ کہا کہ یہ غلطیاں کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. یہ حال ہے اہل سنت والجماعت. سنیوں، شرم آنی چاہیے آپ کو، شیم آن یو. اس طرح کی روایت جس کے اندر دیکھو میں نے کتنے مسئلے نکال دیے ہیں. روایت غریب ہے، حضرت انس پر حضرت عائشہ کی تنقید. اور مزے کی بات، ایک بات اور، یہ جو ثابت ہے نا، ثابت، یہ اس کا آخر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا، یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا. اب اہل سنت والجماعت سے میرا سوال ہے، آپ کے پاس ایسا کیا کرائٹیریا ہے، ایسا کیا ثبوت ہے، آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ جو ثابت ہے اس نے یہ روایت حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کیا یا بعد میں؟ سوال. یحییٰ بن سعید القطان وہ کہتے ہیں کہ ثابت اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا. اس سے بہتر حضرت انس کا ایک اور راوی، ایک اور شاگرد ہے، اس کا نام ہے حمید، وہ اس سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہو؟ روایت غریب ہے، حضرت انس پر حضرت عائشہ کی تنقید، ثابت اس کا حافظہ خراب ہو گیا. کیا ثبوت ہے کہ یہ روایت حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی؟ اور پھر رسول اللہ کی وفات سے لے کے اس کی ثابت کے پیدا ہونے تک 30 سالوں میں حضرت انس نے یہ روایت کسی سے بیان نہیں کی، بلکہ اپنی رسول اللہ کی وفات کے 82 سال یعنی 80 سال سے زیادہ رسول اللہ کی وفات کے بعد زندہ رہے حضرت انس، سوائے ایک بندے ثابت کے. آپ نے یہ بات کسی اور سے نہیں کی. کتنا بڑا پوائنٹ ہے دیکھو. اور پھر حماد بن سلمہ کا جو حال ہے آپ کے سامنے، اور اس کمزور روایت کو لے کے یہ بدبخت قرآن کے منکر، ابھی ثابت کروں گا، ٹینشن نہیں لو، رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہیں. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اور پھر تم کہتے ہو ابو جعفر تنولی، تھوڑی محبت سے بات کرو، ہیں آپ کو رسپیکٹ بھی چاہیے. رسول اللہ کے والدین کو تم لوگ رسپیکٹ نہ دو، ان کو عزت نہ دو، اور مجھ سے تم لوگوں کو رسپیکٹ چاہیے، نرم لہجہ چاہیے.
ابھی آتا ہوں آپ کی محدثین کی طرف. آج ان کی کھال بھی میں کھینچوں گا انشاءاللہ, ٹینشن نہیں لو. آپ کہو گے ہمارے محدثین وہ ہمارے لیے بڑے ہیں. آپ کے لیے بڑے ہیں, ہمارے لیے ایک عام آدمی ہے. رسول اللہ کے والدین سے بڑھ کے مجھے کسی کی عزت نہیں پیاری. آپ کے محدثین کی کیا اوقات ہے میرے پیارے نبی کے والدین کے سامنے, جن کے ملنے سے, جن کے خون سے رسول اللہ پیدا ہوئے. ٹینشن نہیں لو, میں آخر میں آ رہا ہوں. حضرت ابراہیم آذر, اس پہ بھی آ رہا ہوں, اس پہ بھی آپ کی طبیعت صاف کروں گا. دوستو ایک اور روایت, صحیح مسلم کی روایت ہے. دوستو آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے 2259, صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی. آپ روئے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی رلایا. پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی ان کی بخشش کی طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. اس روایت کو لے کے دوستو جو قرآن کے منکر ہیں, جو روایت پرست ہیں, وہ رسول اللہ کی والدہ, آپ کی امی جان, ان کو کافر کہتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کے عاشق, اہل سنت والجماعت, سنی نہیں ٹنی ہو تم لوگ, ٹنی. رسول اللہ کی امی جان, رسول اللہ کی والدہ کو کافر کہتے ہو. اس روایت کو لے کے ابھی میں آ رہا ہوں اس کی سند پہ, ٹینشن نہیں لو. آج آپ کے راویوں کی میں نے کھال ادھیڑنی ہے, ٹینشن نہیں لو. آپ کو راوی عزیز ہے نا, راوی پیارے لگتے ہیں. مجھے رسول اللہ پیارا لگتا ہے, مجھے رسول اللہ کے والدین پیارے لگتے ہیں. رسول اللہ کو کیا چاہیے, کیا چاہیے رسول اللہ کو؟ مودت, محبت, فی القربہ, اپنے قریبیوں میں. رسول اللہ کے والدین سے بڑھ کے قریبی اور کون ہے مجھے یہ بتاؤ. آپ کے ماں باپ ملے تو آپ پیدا ہوئے, ایسا ہی ہے. رسول اللہ کے والدین ملے تو رسول اللہ پیدا ہوئے. ماں باپ سے بڑھ کے کون ہے, ماں باپ سے بڑھ کے قریبی کون ہے؟ دوستو اب میں کرتا ہوں اس کی سند کا آپریشن. یہ روایت ایک اور صحابی ہے, یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی ہے. ابن بریدہ یعنی عبداللہ اور سلیمان, عن ابیہ بریدہ, ان کے ترک سے, اس سند سے. اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ رسول اللہ قبر پہ گیا اور آپ روئے. منصوبہ ہے, ایک کہانی ہے کہ آپ روئے اور آپ نے کہا کہ میں نے بخشش طلب کی. جھوٹی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں کئی مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ, ابراہیم نخعی, یہ تابعی ہے, صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں تابعی. ابراہیم نخعی کہتا ہے کہ ہم لوگ ابو ہریرہ کی ساری روایات نہیں لیتے تھے سوائے جنت اور جہنم کے, یعنی فضائل میں اور ڈرانے والی روایات, اس میں. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ, یہ جو بندہ نا حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہا ہے, ابو حازم الاشجعی, یہ مستور ہے. اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں فوت ہوا, اور یہ سب کچھ لکھا ہے سیر اعلام النبلاء للذہبی, امام ذہبی کی کتاب میں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو کیا کرو, فتبینوا, تحقیق کرو. فاسق ہو یا غیر فاسق, سب کی تحقیق کی جائے گی. تحقیق کون کرے گا؟ جس کے پاس خبر آئے گی. ان جاءکم, تمہارے پاس آئے, کون؟ فاسق, یعنی آنا شرط ہے. جس کے پاس آئے گا وہی تحقیق کرے گا. اس بندے کی تحقیق اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کی. اس کے مرنے کے بعد جو محدثین پیدا ہوئے ہیں, کوئی 50 سال بعد پیدا ہوا, کوئی 100 سال بعد پیدا ہوا, وہ اس کو سچا کہہ رہا ہے.
وہ محدثین اس کو سچا کہہ رہے ہیں جو اس کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوئے. یہ تو نص قرآنی کے خلاف ہے. تعریف اور تنقید صرف ایک زمانے کا بندہ تحقیق کرے گا جس کے پاس خبر آئے گی, بندہ لے کے آئے گا. ان جاءکم. تو یہ جتنے بھی ان کے محدثین ہیں ان کے اقوال ہوا میں اڑ گئے. کیوں؟ قرآن کے اصول سے ٹکرا رہے ہیں. اسی طرح اگلا جو راوی ہے یزید بن کیسان, اس کو ایک جماعت سچا کہتی ہے اور ایک جماعت اس کو ضعیف کہتی ہے. اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. اور اسی طرح جو دوسری سند ہے بریدہ جس کو صحابی کہا جاتا ہے, اس کی وفات ہے کوئی 62-63 ہجری. اس کو ابو حاتم رازی اور جو متاخرین محدثین ہیں وہ اس کو صحابہ میں گنتے ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو بیٹے ہیں عبداللہ بن بریدہ اور سلیمان بن بریدہ, ان کی وفات لگ بھگ 105 ہجری کی ہے. ان کو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا. ان دونوں بھائیوں کی وفات کے بعد احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین جو ان کی وفات کے 50-60 سال بعد پیدا ہوئے, وہ انہیں سچا کہہ رہے ہیں, جو کہ مردود ہے یہ تعریف. کیوں؟ ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے ان کو سچا نہیں کہا. اس لیے یہ روایت بھی ضعیف قرار دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں بھائی بھی مستور ہیں. اڑ گئی رسول اللہ کی والدین کی تکفیر کرنے والی روایات, اڑ گئی. رسول اللہ کا دفاع کرنے والے زندہ ہیں ابھی, آپ کے والدین کا دفاع کرنے والے زندہ ہیں ابھی. اہل سنت والجماعت سنیوں ٹنیوں تکفیر کرتے ہو. یہ آپ کا ایک ملا چندہ کھانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دیکھو سکین دیکھو, یہ کہہ رہا ہے صحیح مسلم کی جو روایت ہے نا 500, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روایت دلیل ہے, یہ روایت ثبوت ہے کہ رسول اللہ کے والد کافر تھے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. یہ وہی والی روایت جس کی میں نے ابھی سند کی دھجیاں بکھیری ہیں, اس پہ یہ ان بدبختوں نے اپنا ایمان بنایا ہوا ہے. ان کا محدث کون؟ نووی, جس نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے, وہ بھی قرآن کا منکر تھا, وہ بھی روایت پرست تھا. اس نے بھی رسول اللہ کے والدین کی تکفیر کی ہے اسی روایت کو پڑھ کے. اور ان کا جو حماد بن سلمہ تھا نا وہ اسی روایت میں, اور ان کا جو حماد بن سلمہ تھا اس روایت میں, اس کے بارے میں ابن سعد, امام ابن سعد اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں کہتے ہیں وَرُبَمَا حَدَّثَ بِالْحَدِيثِ الْمُنْكَرِ, کہ بعض دفعہ یہ منکر روایت بھی بیان کرتا تھا. ان کا محدث امام بیہقی بہکی باتیں کرتا تھا. امام بیہقی منکر قرآن تھا, روایت پرست تھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین ان کے کفر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کے کفر سے رسول اللہ کے نسب پر کوئی نیگیٹو اثر نہیں پڑتا. کتنا گندا عقیدہ اہل سنت والجماعت تمہارے محدثین کا. تمہارا امام مسلم جس کو تم سر پہ بٹھاتے ہو نا, اس نے چپٹر باندھا, باب باندھا, چپٹر. پتہ کیا کہتا ہے؟ جو شخص کفر پر مرے وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی شفاعت نہ ہوگی. یہ روایت لکھ کے رسول اللہ کے والد والی روایت لا رہا ہے. یہ والا چپٹر باندھ کے نیچے رسول اللہ کے والد کی تکفیر والی روایت لا رہا ہے. آپ کا امام مسلم رسول اللہ کے والد کو کافر کہتا تھا. جس کے دل میں رسول اللہ کے والدین کے لیے عزت نہیں, ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں. جو رسول اللہ کے والدین کی عزت کرے گا ابو جعفر تنولی کے سر آنکھوں پہ
جو رسول اللہ کے والدین کی تکفیر کرے گا اس کو ہم جوتے کی نوک پہ بٹھائیں گے۔ آپ کا امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد والا، وہ بھی تکفیری تھا، وہ بھی رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتا تھا۔ اس نے چیپٹر باندھا کفار اور مشرکین کی اولاد کے انجام کا بیان۔ آپ کا امام نووی، پرانا ملا، پرانا منکر قرآن، جس کو آپ سر پہ بٹھاتے ہو نا، امام نووی، عزت سے نام لیتے ہو، عزت اس کی ہوگی جو رسول اللہ کے والدین کی عزت کرے گا۔ جو رسول اللہ کے والدین کی عزت نہیں کرے گا اس کی جگہ ہمارے جوتے کی نوک۔ سنو امام نووی کیا کہہ رہا ہے، مسلم کی شرح میں کہہ رہا ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ جس کی موت حالت کفر میں ہوئی تو وہ جہنم میں ہوگا۔ رسول اللہ کے والدین والی حدیث لکھ کے نووی وہ بھی فتویٰ لگا رہا ہے کہ میں اس روایت کو مانتا ہوں، رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتا ہے۔ آپ کا امام نووی، آپ کا امام مسلم، آپ کا امام ابو داؤد، آپ کا امام ابن ماجہ، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کفار و مشرکین کی قبروں کی زیارت کا بیان، اور پھر نیچے وہ بھی رسول اللہ کی والدہ والی روایت لا رہا ہے۔ آپ کے محدثین جن کو آپ سر پہ بٹھاتے ہو نا، تکفیری تھے، قرآن کے منکر تھے۔ ابھی بتاؤں گا آگے، 15 آیتیں پڑھوں گا، 15۔ ان 15 آیتوں کو امام مسلم نہیں مانتا، امام ابو داؤد نہیں مانتا، امام ابن ماجہ نہیں مانتا، ان 15 آیتوں کو امام نووی نہیں مانتا، ان 15 آیتوں کو امام نسائی نہیں مانتا۔ آپ کا امام نسائی پتہ کیا کہہ رہا ہے سنن نسائی میں؟ کافر و مشرک کی قبر کی زیارت کا بیان، اور نیچے رسول اللہ کی والدہ والی روایت لا رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت سنیو، ٹنیو، سنی نہیں ہو، ٹنی ہو تم لوگ، ٹنیو۔ تبھی تو میں سوچوں تم لوگ گمراہ کیوں ہو؟ اچھا ابھی پتہ لگا، تمہارے محدثین بھی تکفیری ہیں، وہ بھی رسول اللہ کے والدین کے بارے میں گندا گھٹیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک آیت کافی تھی، اونلی ون۔ ابھی تمہارے محدثین کا باطل عقیدہ ابھی ہوا میں اڑاتا ہوں، جس طرح آپ کی روایات کی وکٹیں اڑائی ہیں نا، ابھی آپ کی محدثین کی وکٹیں لوں گا، پہلی بال پہ کلین بولڈ کروں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا سونا پیارا اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کتاب میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كُنَّا، میں عذاب نہیں دیتا، اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب نہیں دیتا، معذبین نہیں دیتا میں عذاب، حتیٰ یہاں تک کہ نبعث رسولا، جب تک میں رسول مبعوث نہ کر دوں، رسول نہ بھیج دوں، وہ رسول حجت نہ قائم کر دے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا رسول، کوئی ٹھکرا دے، ٹھکرانے کے بعد وہ کافر ہوگا۔ کافر کہتے ہیں کسے ہیں؟ کفر کرنا، ٹھکرانا۔ میرا آپ سے کوشچن ہے، سنیو، ٹنیو، میرا تم سے سوال ہے، آپ لوگ آپ کہنے کے قابل بھی نہیں ہو، تم کہنے کے قابل ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کے والدین کی عزت نہیں ہے، ہم سے بھی پھر رسپیکٹ کی، عزت کی توقع بالکل نہ رکھے، لوگوں کو اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہو ہیں، رسپیکٹ چاہیے، ہمارے محدثین کا، ہمارے راویوں کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے، رحمت اللہ علیہ، ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا جائے۔ ہاں آپ کے محدثین میرے پیارے نبی کے پیارے والدین کو کافر کہیں اور میں آپ کے محدثین کو سر پہ بٹھاؤں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں عذاب نہیں دیتا جب تک کہ میں رسول نہ بھیج دوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، سنیو ٹنیو، میرا آپ سے سوال ہے، بتاؤ رسول اللہ کے والدین کے پاس کون سا پیغمبر آیا؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے رسول اللہ چھوٹے تھے، رسول اللہ چھوٹے تھے، آپ کے والدین چلے گئے، اسلام کا پیغام ان تک کب پہنچا مجھے یہ بتاؤ۔ یہ تو تھی تاریخ سے دلیل، قرآن سے دلیل۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا چچا، اس پہ میں آؤں گا آخر میں، آزر قریبی تھا نا،
اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں کی بیویاں، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. نوح علیہ السلام ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا. اگر خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہوتے اللہ ان کا بھی ضرور ذکر کرتا. یہ ہماری دلیل ہے. دوستو اب آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی قرآن کی آیات انبار لگا دوں گا. آپ ایک آیت کو مانگ رہے ہو، میں انشاءاللہ پورا سمندر پیش کروں گا آپ کی خدمت عالیہ میں. قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ کے والدین کافر نہیں تھے. ابھی پیش کرتا ہوں. دوستو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج دے. رسول اللہ کے والدین کے پاس کون سا پیغمبر آیا؟ سنیوں ٹنیوں، سنی نہیں ٹنیوں، مجھے نام بتاؤ اس پیغمبر کا جو رسول اللہ کے والدین کے پاس آیا اور اس نے حجت قائم کی. ہے کوئی جواب؟ یہ دوسری آیت ہے، آگے سنو. جب جہنم کے داروغہ یہ سمجھو کہ جو چوکیدار ہوتے ہیں، جہنم کے جو چوکیدار ہیں، جب وہ گارڈز وہ جب ڈالیں گے نا کافروں کو جہنم میں، تو کافر چیخیں ماریں گے. تو وہ فرشتے جو ہیں نا وہ پوچھیں گے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ رسول اللہ کے والدین کے پاس ڈرانے والا کون آیا؟ مجھے اس کا نام بتاؤ. اہل سنت والجماعت؟ تکفیریوں؟ تمہارے محدثین کیا ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا؟ یہ آیتیں انہوں نے کبھی نہیں پڑھی؟ ساری زندگی ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں کی دم پکڑی اور قرآن کو چھوڑ دیا. تمہارے محدثین نے چھوڑا. کیا یہ آیتیں تمہارے محدثین کو نہیں پتہ تھی؟ مجھے یہ بتاؤ. اگر پتہ تھی تو انہوں نے علمی خیانت کی. یہ روایت لکھ کے نیچے لکھنا چاہیے تھا نا قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اگر انہوں نے جانتے ہوئے نہیں لکھا تو پھر قیامت کے دن مجرم ہیں. اور اگر انہیں پتہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے تو اس کا مطلب انہوں نے بد نیتی کی. آگے سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ جو تم لوگ کہتے ہیں نا دوستو، ایک بخاری اور مسلم کا عاشق ہے، منکر قرآن ہے، پکا قرآن کا دشمن، روایت پرست. وہ کہتا ہے نا رسول اللہ کے والدین کافر تھے. اچھا دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان تک پہنچی تھی. یہ جھوٹ ہے. ثابت کروں قرآن سے. اللہ کیا کہہ رہا ہے سنو. سورہ سبا 44 نمبر آیت. آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اور ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی کہ وہ اسے پڑھتے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو انہیں کوئی کتاب دی نہیں. اور یہ لوگ تو مظلوم ہیں، ظالموں. جن تک نہ کوئی پیغمبر آیا نہ کوئی کتاب آئی وہ کافر کیسے؟ کافر تو اس کو کہتے ہیں جو کفر کرے، انکار کرے. جس کے پاس کوئی آیا ہی نہیں تو وہ انکار کہاں سے کرے گا؟ سنو. اور ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا. سنیوں ٹنیوں سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. تمہارے محدثین نے کبھی قرآن کھول کے چیک کیا تھا؟ یہ قرآن تمہارے محدثین نے
ہیں تکفیریو، فتوے ہم پہ لگاتے ہو، خود کفر میں ڈوبے ہوئے ہو، تم لوگ گستاخ ہو، گستاخ۔ میرا فتویٰ ہے ابو جعفر تنولی کا، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جو شخص رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، چاہے آپ ہوں یا آپ کے محدثین ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 165 اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ہم نے پیغمبر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا تاکہ ان لوگوں کا اللہ پر پیغمبروں کے بعد الزام نہ رہے۔ اللہ حجت قائم کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تک میں پیغمبر نہیں بیچتا میں کسی پہ عذاب نہیں دیتا، حجت قائم کرتا ہوں۔ ظالموں، بخاری مسلم چھوڑو، حبل اللہ، اس قرآن کو تھامو، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اللہ کہہ رہا ہے اس کو تھامو، لا تفرقوا، فرقے میں مت پڑو، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں شیعہ، میں اہل حدیث، میں فلانا، میں ڈمکا، نا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ مسلم کہو خود کو۔ اب میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں نا، بہت سے روایت پرست نیچے کمنٹس میں آ کے گندگی کریں گے، آپ کو آیتیں ہضم نہیں ہو رہی، آپ کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے راویوں کو میں نے ادھیڑا ہے نا، وہ مرچیں ہیں۔ سورہ قصص 46 نمبر آیت، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ، تاکہ تم ڈراؤ کسے؟ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تم ڈراؤ ان لوگوں کو جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سنیو اہل سنت والجماعت، یہ ویڈیو حجت ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قبلے کی طرف مڑا ہوا ہوں، مجھے آپ کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی دھمکیوں کو میں اپنے جوتے کے نیچے رکھتا ہوں۔ کوئی بلڈ پریشر سے مرتا ہے، کوئی شوگر سے، کوئی ہارٹ اٹیک سے، کوئی کس طرح، ذرہ بر بھی پرواہ نہیں ہے آپ کی دھمکیوں کی۔ ہم جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ظالموں، اس قرآن کو تم لوگوں نے چھوڑ دیا، محدثین کو پکڑ لیا، ان کی ان روایات کو پکڑ لیا، راویوں کو پکڑ لیا۔ میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا آپریشن کیا ہے، یہ میری ویڈیوز تصویر آ رہی ہے آپ کے پاس، اس کا لنک میں نیچے دوں گا کمنٹس میں، دیکھو۔ آپ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں، جتنی بھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں دوستو، کتنی زیادہ آیتیں پڑھی ہیں میں نے، سب میں اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، میں عذاب نہیں دیتا، میں عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ میں رسول نہ بھیجوں، حجت نہ قائم کروں۔ اور رسول اللہ کے جو آبا اوپر تک، رسول اللہ کے جو آبا و اجداد تھے، والدین اور اوپر تک، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو انہیں کوئی کتاب دی نہیں، میں نے تو رسول اللہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی بھیجا ہی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہو وہ فیل ہو گئے، وہ کافر ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، جس کے پاس پیپر آیا ہی نہیں وہ فیل کس طرح ہو گیا؟ جس کے پاس کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں وہ کس طرح فیل ہو گیا؟ اتنی سی بات آپ کے بیجے میں نہیں بیٹھ رہی، آپ کے بیجے میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ بخاری مسلم کے اتنے ٹینکے لگے ہیں کہ اب قرآن ہضم نہیں ہو رہا۔ اب بھی یہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں نا قرآن کی، نیچے کمنٹس میں آ کے گندگی پھیلائیں گے، بولیں گے ابو جعفر تنولی گمراہ ہے، لوگو اس کو مت سنو، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمیں ایکسپوز کر رہا ہے، ہمارے راویوں کو ایکسپوز کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ثابت 41 ہجری میں پیدا ہوا، رسول اللہ کی وفات کے 30 سال بعد پیدا ہوا، اور اتنا عرصہ حضرت انس نے 30 سال تک کسی سے بات بیان نہیں کی۔ یہ دیکھو اندر سے کیسی کیسی باتیں ہماری کتابوں سے نکال کے دکھا رہا ہے، اور ساتھ ایسا ظالم ہے ابو جعفر تنولی، ساتھ تصویریں بھی لگا رہا ہے۔ اس سے بچ کے رہو، اس کو مت سنو۔
ہماری کتابوں میں جو گندگی ہے یہ سب کو دکھا رہا ہے، یہ ہماری دھوتی کھول رہا ہے، اس سے بچو۔ میں آپ کی دھوتی نہیں کھول رہا، آپ کے چہرے پہ جو کالک لگی ہے وہ دکھا رہا ہوں۔ شیشہ مت توڑو، اپنا چہرہ صاف کرو۔ مشہور آیت دوستو سورہ اسراء کی 15 نمبر، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیج دوں۔ یہ سوال آپ کو تا قیامت تک تنگ کرے گا۔ مجھے یہ بتاؤ، رسول اللہ کے والدین کے پاس کون سا رسول آیا؟ دوستو سورہ مائدہ 19 نمبر آیت، اللہ اہل کتاب سے مخاطب ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا پیغمبر آیا، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہیں صاف صاف بتلاتا ہے ایسے وقت میں جب رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ کل کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا نہیں آیا۔ دیکھا، اللہ تو اہل کتاب سے بھی کہہ رہا ہے، سلسلہ موقوف تھا، پیغمبر نہیں آ رہے تھے، تاکہ تم یہ نہ کہو یا اللہ مجھے جہنم میں کیوں پھینکا، میرا قصور کیا تھا، میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، میرے پاس پیپر تو آیا ہی نہیں، تو میں فیل کس طرح ہو گیا۔ اللہ ان پہ حجت قائم کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو دیکھو میرا رسول آ گیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، سنو، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، تمہارے پاس بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا آ گیا ہے، اب حجت قائم ہو گئی ہے۔ کتنی آیتیں پڑھوں ظالموں، اہل سنت والجماعت سنیوں، کتنی آیتیں پڑھوں تم لوگوں پر؟ مسئلہ یہ ہے تم لوگوں پر آیتیں بھی اثر نہیں کرتی نا، مسئلہ تو یہ ہے۔ میں تو خود پریشان ہوں، قرآن آپ پہ اثر نہیں کر رہا، یہ اگر آپ پر اثر نہیں کر رہا تو اس سے آگے میری نظر میں تو اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ لے کے اگر تم لوگ مر گئے، یہ والا عقیدہ، یہ والا عقیدہ لے کر اگر تم لوگ مر گئے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا یہ جو آیتیں ہیں میں نے، کیا تو نے میری یہ آیتیں نہیں پڑھی تھی؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیج دوں۔ اے خود کو سنی کہلوانے والے، اللہ پوچھے گا آپ سے قیامت کے دن، کیا تو نے میری یہ آیتیں نہیں پڑھی تھیں؟ اس وقت آپ کا سر جھکا ہوگا، آنکھیں جھکی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی آپ لوگوں پر۔ کیا جواب دو گے میرے اللہ کو؟ اہل سنت والجماعت، میں آپ کو جگا رہا ہوں، مجھے گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں آپ کو جگا رہا ہوں۔ جب بندہ گہری نیند میں ہو نا، اس کو کوئی جگائے تو اگلے کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں کتنے مزے سے سو رہا تھا، یہ ظالم آیا، اس نے مجھے جگا دیا، میری نیند خراب کر دی، میں آپ کو جگا رہا ہوں۔ اللہ نے اگر دن قیامت آپ سے پوچھ لیا کہ تو نے اے سنی، اے خود کو سنی کہلوانے والے، تو نے میرے پیارے نبی کے والدین کو کافر کیوں کہا؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا اس کی سند میں حماد بن سلمہ ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا وہ روایت غریب ہے؟ کیا تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا وہ بیان کرنے والا ثابت، اس کا حافظہ خراب ہو چکا تھا؟ کیا تجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ثابت کو 30 سال بعد، رسول اللہ کی وفات کے 30 سال بعد پیدا ہوا اور اس دوران حضرت انس خاموش رہے؟ کیا یہ سب باتیں تجھے نہیں پتا تھی؟ آپ اس وقت کیا جواب دو گے؟ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اللہ دل کے حال جانتا ہے۔ آپ کہو گے ہاں اللہ مجھے سب پتا تھا،
میں نے ویڈیو بھی دیکھی تھی، سارے ثبوت دیکھے تھے، اپنی کتابوں سے دیکھے تھے، لیکن یا اللہ مجھ پہ فرقہ بندی غالب آ گئی، مجھ پہ اپنے محدثین، اپنے علماء کی محبت غالب آ گئی، یا اللہ سوری، میں نے تیری کتاب چھوڑ دی اور اپنے محدثین اور ان کی روایات کو پکڑ لیا۔ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کفر ہے، اللہ کی آیتوں کو ٹھکرانا کفر ہے۔ فَكَذَّبْتَ، تو نے میری آیتیں جھٹلائیں، آپ کو بطور انعام اللہ آگ میں ڈالے گا۔ اتنا بڑا آپ نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ یہ جتنی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ نہیں مان رہے نا، اب بھی صحیح مسلم کو مان رہے ہو نا، اللہ کی جو آیتوں کو جھٹلایا ہے تو انعام تو ملنا چاہیے۔ پھر آپ کا محدث امام بیہقی جو بہکی باتیں کرتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین بت پرستی کرتے تھے۔ آپ کا محدث کہہ رہا ہے جی جیسے آپ دین لیتے ہو نا، روایتیں لیتے ہو، وہ کہہ رہا ہے۔ اب کوئی پوچھے امام بیہقی سے، حضرت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رسول اللہ کے والدین کو بت پرستی کرتے ہوئے؟ یعنی رسول اللہ کی والدہ آپ کی امی جان بت کو سجدہ کر رہی ہیں ان کے مطابق، تو رسول اللہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، جب رسول اللہ کی والدہ سجدے میں جا رہی ہیں یعنی بینڈ ہو رہی ہیں، جھک رہی ہیں، تو رسول اللہ بھی اپنے ماں کے پیٹ میں وہ بھی جھک رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ لعنتی، یہ کفری عقیدہ ہے ان کا، اہل سنت والجماعت کا۔ اتنا گندا عقیدہ ہے لوگوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ جب کوئی ان سے پوچھے نا رسول اللہ کے والدین کے بارے میں، کہتے چھوڑو جی ہمارا کیا تعلق ہے، اللہ جانے وہ جانے، تمہارا تعلق ہے، تکیہ نہیں چلے گا۔ اس گندگی کو تم لوگ ہر سال چھاپتے ہو اپنی کتابوں میں۔ آپ کو پتہ نا یہ اپنے مدرسے میں، فرقہ پرست مدرسوں میں اپنے یہ اس کی روایتوں کی شرح بیان کرتے ہیں، فلانی روایت کا یہ مطلب ہے، فلانی روایت کا یہ مطلب ہے، یہ روایت بیان کر کے ان کی جو ملا ہے نا، ملا اہل سنت والجماعت کے، رسول اللہ کے والدین کی تکفیر کرتے ہیں۔ تم لوگ ہر روز رسول اللہ کے والدین کو کافر کہو، ہاں، اور ابو جعفر تنولی زندگی میں ایک دفعہ ویڈیو بھی نہ بنائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، قیامت کے دن آپ کے محدثین آپ کو نہیں بچائیں گے۔ قرآن کی جتنی بھی آیتیں میں ابھی آگے بھی پڑھوں گا نا، آپ کے محدثین نے سب کو بائی پاس کر دیا۔ سنو آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر، تاکہ تو ڈرائے کسے؟ قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ جگہ جگہ ایک ہی بات اللہ کر رہا ہے دوستو، ایک ہی بات اللہ کر رہا ہے۔ سنو اللہ اور کیا کہہ رہا ہے؟ اہل جہنم، جہنمیوں کی اللہ بات کر رہا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں ماریں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں نکال، ہم نیک کام کریں، ان کاموں سے بچیں جو ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ پتہ کیا کرے گا؟ اللہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا؟ رسول اللہ کے والدین کے پاس ڈرانے والا کون آیا؟ سنیوں، ٹنیوں جواب دو، سنی نہیں ہو تم لوگ، ٹنیوں، تم لوگ سنی نہیں ہو، ٹنی جواب دو۔ رسول اللہ کے والدین کے پاس کون آیا ڈرانے والا؟ کون سا نذیر آیا؟ نذیر کون آیا؟ ہے کوئی جواب؟ قیامت کے دن ہے نا آیت کہ فرشتے اہل جہنم کو دوزخ میں ڈالیں گے تو پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
اگر رسول اللہ کے والدین نے یہ کہہ دیا آپ کے عقیدے کے مطابق کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھا قرآن کی آیات میں آپ کا عقیدہ فٹ نہیں ہو رہا. دوستو آگے سنو، اللہ انسان اور جنات دونوں سے خطاب کر رہا ہے. یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے؟ رسول اللہ کے والدین کے سامنے کس نے احکامات سنائے، کس نے آیتیں پڑھیں رسول اللہ کے والدین کے سامنے؟ ہے کوئی جواب؟ سنیو. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. تو کافر کیا کہیں گے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. کافر اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا اور وہ کافر تھے. کتنی آیتیں پڑھوں آپ پہ؟ سنیو اللہ کیا کہہ رہا ہے. ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ غَافِلُونَ. یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم کرنے کے باوجود ہلاک نہیں کیا کرتا اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں. اللہ حجت قائم کیے بغیر نہیں مارتا، عذاب نہیں دیتا. یہ بات اہل سنت کو کون سمجھائے؟ سنیوں کو کون سمجھائے؟ بخاری اور مسلم کے عاشقوں کو کون سمجھائے؟ اہل کتاب کے متعلق ایک اور بات، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری ہے، یعنی قرآن، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو فرقوں یعنی یہود و نصارہ پر کتابیں نازل ہوئیں اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. غافلین، بے خبر تھے. اللہ حجت قائم کرتا ہے، کسی کو بے خبری میں عذاب نہیں دیتا. رسول اللہ کے والدین کے پاس کون سا پیغمبر آیا؟ کس نے حجت قائم کی؟ کس نے ان کو کتاب دی؟ ہے کوئی جواب؟ ہماری صحیح مسلم میں روایت آ گئی ہے. آپ کی صحیح مسلم میں جو روایت آ گئی ہے نا، اس کی میں نے دھجیاں بکھیری ہیں. صحیح مسلم کی دو تین روایتیں تو نظر آتی ہیں آپ کو صحیح مسلم کی، ہاں، اور قرآن کی یہ 1 درجن سے زیادہ آیتیں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ ظالموں، کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ اوپر سے فتوے لگاتے ہو، خود کفر میں ڈوبے ہوئے ہو، خود قرآن کے منکر ہو. آپ اور آپ کے محدثین دونوں منکر ہو قرآن کے، اور فتوے لوگوں پہ لگاتے ہو. کتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، سب میں اللہ ایک بات کر رہا ہے، ایک ہی بات کر رہا ہے اللہ. جب تک میں نذیر یعنی ڈرانے والا نہ بھیج دوں، میں عذاب نہیں دیتا. آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی اور مجھے گالیاں دے رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. آج اگر میں قرآن چھوڑ دوں نا، آپ کی یہ کتابیں پکڑ لوں نا، بخاری مسلم، اور آپ کی یہ 2 نمبر راوی انہیں میں پکڑ لوں، آپ بولو گے واہ 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 کیا بات، ابو جعفر تنولی تو بہت اچھا آدمی ہے، پہلے گمراہ تھا، قرآن پکڑا ہوا تھا نا اس وقت، جب قرآن پکڑا ہوا تھا اس وقت گمراہ تھا، اب صحیح ہے، اب پکا مسلمان ہے، اب بخاری مسلم کو پکڑا ہے، پہلے گمراہ تھا. عذاب جہنم میں جانے کی شرط کیا ہے؟ پتہ کیا ہے؟ سنو، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا.
ہاں تیرے پاس میری آیتیں آ چکی تھیں سو تو نے انہیں جٹلایا، واستکبرتا تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ جٹلانا شرط ہے، جٹلاؤ گے تب کافر کہلاؤ گے، نہیں جٹلاؤ گے کافر نہیں کہلاؤ گے۔ رسول اللہ کے والدین نے کون سے نبی کو جٹلایا، کون سی کتاب کو جٹلایا؟ اہل سنت والجماعت، سنی، ٹنی، ٹنیوں، سنی نہیں ٹنیوں، جواب دو، کون سے پیغمبر کو جٹلایا؟ مجھے جواب دو۔ حماد بن سلمہ کے ماننے والوں، ثابت راوی کے ماننے والوں، جواب دو۔ کتنی آیتیں پڑھ چکا ہوں؟ گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جواب چاہیے مجھے۔ بہت سے لوگوں کی مجھے اپنے اللہ پہ اعتبار ہے، بہت سی لوگوں کی آج آنکھیں کھلیں گی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور آپ کے 2 نمبر راویوں کا نقشہ بھی ان کے سامنے آ گیا ہے۔ سورہ یاسین سنو، 6 نمبر آیت، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ۔ اللہ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، رسول اللہ کے والدین نہیں ڈرائے گئے۔ اب تو اللہ اور واضح اور کھل کے بات کر رہا ہے کہ رسول اللہ کے والدین کو کسی نے نہیں ڈرایا۔ فہم غافلون، وہ غافل ہیں۔ اللہ نے انہیں غافل کہا ہے، غافل، کافر نہیں کہا۔ بدبختوں، ظالموں، اہل سنت والجماعت، تکفیریوں، شرم کرو۔ رسول اللہ کے والدین کو کافر کہتے ہو، اللہ ان کو کافر نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے غافلون، غافل، بے خبر۔ بے خبر اور کافر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہ بات روایت پرستوں کو کون سمجھائے؟ صحیح بخاری کے مطابق اونٹ کا پیشاب پینے والوں کو کون سمجھائے؟ کتنی آیتیں پڑھوں، کتنی؟ پھر آپ اعتراض کرتے ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ میں تو چاہوں تو 5 گھنٹے کی ویڈیو بنا سکتا ہوں اس موضوع پہ، اتنی آیتیں میرے پاس۔ لیکن بات وہی ہے، آیت 1 ہو یا 50 ہو، ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے، زنگ۔ کوئی بھی کیمیکل یوز کر لو، یہ زنگ نہیں اترنا۔ قرآن کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو آخرت میں خسارہ پاؤ گے۔ اس وقت سر جھکے ہوں گے، نظریں جھکی ہوں گی آپ کی۔ اب بھی وقت ہے، جاگو۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، ایک بات بتا دو جو میں نے اپنی جیب سے کی ہے۔ میں تو ظالموں قرآن کی آیتیں تم لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لیکن تم لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ مسئلہ یہ ہے، وہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ملاوٹ والا دودھ پیتے ہیں، ملاوٹ والا شہروں میں دودھ پیتے ہیں۔ اگر غلطی سے کسی گاؤں میں چلے جائیں اور پاک صاف خالص نیچرل دودھ ان کو مل جائے تو ان کا معدہ قبول نہیں کرتا، الٹیاں کرتا ہے۔ میں آپ کو خالص چیز دے رہا ہوں، خالص۔ اس میں نہ حماد بن سلمہ ہے نہ ثابت راوی ہے، خالص چیز دے رہا ہوں، اوریجنل، پیور۔ اور آپ کا معدہ ابھی الٹیاں کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا، ایسا ہی ہے نا؟ یہی بات ہے۔ آگے سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت، تم لوگوں پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ میں نے ثابت کر دی ہے کہ روایتیں ضعیف ہیں باعتبار سند، قرآنی اصولوں کے بھی مطابق۔ اور میں نے یہ بھی ثابت کر دیا قرآن کی بہت سی آیتیں پڑھ کے کہ رسول اللہ کے والدین کافر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ میں نے آپ کو ان لوگوں کی طرف بھیجا ہے جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، رسول اللہ کے والدین ڈرائے نہیں گئے۔ اللہ کے بندو، جس بندے کے پاس پیپر آیا ہی نہیں تو وہ فیل کس طرح ہو گیا؟
لیکن آپ لوگ اس بات کو نہیں مان رہے نا. آپ کے لیے ایک گفٹ ہے, گفٹ دوں؟ گفٹ چاہیے دوں آپ کو؟ یہ لو, مزے کا گفٹ ہے, آپ کو مزہ آئے گا. آپ کے لیے قیامت کے دن پتہ کیا گفٹ ہے؟ جب آپ کو پکڑا جائے گا نا سنیوں کو, الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون, کیا تمہیں ہماری آیتیں نہیں سنائی جاتی تھیں پھر تم انہیں جھٹلاتے تھے. ابو جعفر تنولی 1 گھنٹے سے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ آیتیں پڑھی جا رہا ہے, بار بار آیتیں پڑھی جا رہا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہا ہے. سنی آیتیں سن کے جھٹلا رہا ہے, نہیں قبول کر رہے نا, جھٹلا رہے ہو نا. اللہ بھی دن قیامت آپ کو پوچھے گا, تم وہی تھے نا, تم پہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں, اس وقت تم نیچے کمنٹس میں گالیاں دے رہے تھے, کدھر گئی تیری آکڑ, کدھر ہے تیرے محدثین, ان کو بولنا بچاؤ. تب پتہ لگے گا آپ کو کتنی آیتیں میں پڑھ چکا ہوں. اللہ سورہ یاسین 6 نمبر آیت میں تو اللہ نے تو صاف کھل کے بتا دیا ہے, ابا کا ذکر کر دیا کہ ان لوگوں کے ابا نہیں ڈرائے گئے, اور ظالموں تم تکفیر کر رہے ہو. اللہ ان کو کافر نہیں کہہ رہا, اللہ ان کو غافل کہہ رہا ہے, غافل, اور تم کافر کہہ رہے ہو, بدبختو. خود قرآن کی یہ کتنی آیتیں پڑھی ہیں میں نے؟ 10-15 تو پڑھی ہیں. قرآن کی 1 درجن سے زائد آیتوں کے منکر ہو. خود تو تم لوگ قرآن کے منکر ہو, خود تم مرتد ہو چکے ہو, اور فتویٰ لوگوں پہ لگاتے ہو. خود تو رسول اللہ کے والدین کو کافر کہنے والا خود کافر ہے, چاہے تمہارے محدثین ہو یا تم لوگ ہو. رسول اللہ کے والدین سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. فی القربا مودت, کس میں؟ فی القربا, قریبیوں میں سب سے پہلے والدین ہیں, جن کے خون سے, جن کے ملاب سے آپ پیدا ہوتے ہیں. رسول اللہ کے سب سے بڑے جو قریبی ہیں وہ آپ کے والدین ہیں. میں گنہگار آدمی ہوں, ابو جعفر تنولی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, میری کیا اوقات ہے؟ میں تو اللہ کے بندے, مجھے بھی لالچ ہے نا کہ قیامت کے دن جب افراتفری مچی ہوگی, کسی فرشتے نے رسول اللہ کو کہہ دیا, یا رسول اللہ, عقیدہ شفاعت قرآن سے ثابت ہے, اچھا یا رسول اللہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ابو جعفر تنولی ہے, بڑا گنہگار ہے رج کے. ہاں اس نے ایک کام کیا ہے, اس نے قرآن کی آیتوں سے آپ کے والدین کو ثابت کیا کہ وہ کافر نہیں تھے, اور روایتوں کو بھی ضعیف ثابت کیا ہے. یہ سن کر رسول اللہ نے ایک دفعہ مجھے دیکھ کے مسکرا لیا تو میں سمجھوں گا میری کشتی پار لگ گئی. ابو جعفر تنولی ڈوبنے سے بچ گیا, پار لگ گیا. مجھے بھی تو لالچ ہے نا جنت کا, میں بھی تو لالچی ہوں نا. اب پتہ لگا, میں چاہتا ہوں آپ بھی جنت میں جاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. اس کو تھامو, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِهِ, بِهِمَا نہیں کہا, بِهِمَا 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے, بِهِ سنگل کے لیے, ایک کے لیے, بِهِ ایک کو تھامو. اہل سنت والجماعت جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کے والدین کافر ہیں, ان کے لیے ایک اور تحفہ ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ, ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور کہو کافر, اور رسول اللہ کو تکلیف دو. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے, ذلت کا, جوتے پڑیں گے, جس سے کہتے ہیں نا چھتر, چھتر پڑنے آپ لوگوں کو, چھتر مارنے والے بھی فرشتے ہوں گے. علیہا 19, بڑا برا ہونا ہے اہل سنت والجماعت
تم لوگوں کے ساتھ بہت برا ہونا ہے۔ قرآن کی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں، حماد بن سلمہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے اس کے حافظے پہ کتنی زیادہ جرح ہے علماء کی، اس کی غلطیاں بھی میں نے بتائی ہیں، علماء خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے حدیث میں غلطی کی ہے۔ ثابت راوی اختلاط کا اس کا حافظہ خراب ہو چکا تھا، یہ بات تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ روایت اس نے حافظہ خراب ہونے سے پہلے بیان کی یا بعد میں، اچھی طرح تمہیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ اس کے باوجود یہ جتنی بھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، جتنی بھی درجن سے زیادہ، تم اس کے منکر ہو اور رسول اللہ کو تکلیف دے رہے ہو، دنیا اور آخرت میں لعنت تو ہے، آگے عذاب علیم ہے۔ تم لوگوں کے انشاءاللہ سب جھکے ہوں گے دن قیامت کے، اور چہروں پر ندامت ہوگی۔ رسول اللہ تم لوگوں سے پوچھیں گے، اہل سنت والجماعت، سنیوں ٹنیوں تم لوگ، سنی نہیں ہو ٹنیوں، تم لوگوں سے رسول اللہ پوچھیں گے کیا تو نے سورہ یاسین کی 6 نمبر آیت نہیں پڑھی تھی؟ ظالم، تو نے میرے باپ کو کافر سمجھا تو کس طرح سمجھا؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا فلانے راوی کے بارے میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا یہ فلانے راوی کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا تھا سورہ یاسین 6 نمبر آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ ابا کا نام لے کے کہا ہے کہ ان کے ابا نہیں ڈرائے گئے، ان لوگوں میں بھیجا ہے اللہ کے رسول کو۔ خود رسول اللہ دن قیامت تم سے کہیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں میں بھیجا ہے جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے۔ ظالموں، تم لوگوں نے میری باپ کو کافر کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے آباء و اجداد کو کسی نے نہیں ڈرایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ان تک نہیں آئی، ان تک کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے سلسلہ موقوف تھا پیغمبروں کا آنے کا، اللہ تو ان کو غافل کہہ رہا ہے۔ ظالم، تو نے اللہ کی بات غافل نہیں مانی اور تو ان کو کافر کہہ رہا ہے، کیا جواب ہوگا؟ تمہارے سامنے سنیوں رسول اللہ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کیا جواب ہوگا؟ ہمارے سینے میں ٹھنڈ ہے، کیوں؟ ہم نے حماد بن سلمہ کو نہیں تھاما، ثابت راوی کو نہیں تھاما جس کا آخر میں حافظہ خراب ہو چکا تھا، ہم نے قرآن کو تھاما ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ کہتا ہے میں عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیج دوں، اس کو تھاما ہے۔ اس لیے اپنا سر فخر سے بلند ہے، انشاءاللہ کوئی ڈر نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف کوئی ڈر نہیں، انشاءاللہ ایمان ہے میرا، اور میری اللہ سے دعا ہے اس ویڈیو کو یا اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما، اور جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، اس کو پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ ظالموں، قرآن کی آیتوں کے منکر مت بنو، انشاءاللہ امید ہے رسول اللہ ہمیں قیامت کے دن ہمیں سینے سے لگائیں گے، ہمارا ماتھا چومیں گے، ہمیں پیار کریں گے، شاباشی دیں گے، کہیں گے خوب، بہت خوب، اچھا کام کیا۔ تم لوگوں کی شکایتیں لگنی ہیں، رسول اللہ اپنے سے منسوب روایات چھوڑے جانے کا شکوہ نہیں کریں گے، قرآن چھوڑے جانے کا شکوہ کریں گے، یا اللہ اس امت نے قرآن کو محجور کر دیا تھا، ترک کر دیا تھا جس طرح تم لوگ کر رہے ہو۔ اللہ نے کافر کو شر البریہ کہا ہے، مخلوق میں سب سے گندی مخلوق۔ اللہ نے کافر پہ لعنت بھیجی ہے، اللہ نے کافر کو ظالم کہا ہے۔ مجھے، میں یا آپ کو، اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہے اے لعنتی کے بچے، اے کافر کے بچے، مجھے اور آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا؟ ظالموں، یہی بات تو تم لوگ رسول اللہ کو کہہ رہے ہو کہ ان کے والدین کافر تھے، اور کافر پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ جتنے بھی سنی ہیں جن کے سینے میں دل ہے، ایک دفعہ اس ویڈیو کو پھر دیکھو، ہم تو فخر محسوس کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں کوئی گندگی، کوئی غلاظت نہیں ہوتی۔ میں تو رسول اللہ سے انشاءاللہ، میرا ایمان ہے
میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جب جنت میں داخل ہوں گے نا، میں رسول اللہ کے والدین سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جوتے اتار کے مجھے دیں۔ وہ پوچھیں گے کیوں؟ میں پھر ریکویسٹ کروں گا، نہیں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، آپ اپنے جوتے مجھے اتار کے دیں۔ وہ جب اپنے جوتے مجھے اتار کے دیں گے نا، تو میں اپنے کپڑوں سے نا، جو جنت میں کپڑے ہوں گے، رسول اللہ کے والدین کی جوتوں کو اس طرح صاف کروں گا، دیکھو اس طرح۔ اعزاز کی بات سمجھوں گا، فخر کی بات سمجھوں گا۔ اتنے عظیم ماں باپ جنہوں نے اتنا عظیم انسان، رحمت للعالمین، انک لعلی خلق عظیم، اتنا پیارا نبی، اتنا پیارا رسول، خاتم الانبیاء، جن کے ملنے سے پیدا ہوئے، تو ظالموں، اہل سنت والجماعت سنیوں، تو مجھے یہ بتاؤ، میں ایسے والدین کے جوتے کیوں نہ صاف کروں؟ میرے لیے تو اعزاز کی بات ہوگی ان کے سامنے جانا اور یہ کرنا۔ اور میری اللہ سے دعا ہے، یا اللہ مجھے ایک دفعہ جنت میں یہ میری ایک دفعہ خواہش پوری کر۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ قرآن کے منکر، روایت پرست، انہیں کیا پتہ کہ رسول اللہ کا کیا مقام ہے۔ اچھا ایک بات اور دوستو، باتوں سے بات نہیں کر رہی ہے۔ انجینئر علی مرزا وہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت تھی نا، ضعیف روایت، ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ میرا باپ جہنم میں، کہتا ہے یہ ابو طالب کے بارے میں ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے نا کہ ابو طالب کا آخری ٹائم تھا، تو رسول اللہ اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو، اس نے انکار کر دیا۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، تو ابو طالب نے آخر میں کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ تو انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ اس روایت کا مطلب ہے کہ اس سے مراد ابو طالب ہے۔ پہلی بات ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے، ہم لوگ ابو طالب کو بھی کافر نہیں کہتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جو بات ہمارے سامنے قرآن میں اللہ نے نہیں کی، ہم خاموش ہو گئے، سمجھ رہے ہو؟ یہ روایت ہے بھی ضعیف بے اعتبار سند۔ اس کے اندر 3 مسئلے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ پہلا مسئلہ، ابن شہاب الزہری مدلس ہے، یعنی سند میں سے اپنے استاد کو گرا دیتا ہے، جس سے روایت سنتا ہے اس سے اگلے راوی کا ذکر کرتا ہے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اتنی بڑی بات ہوگی، کسی اور صحابی سے مروی نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے، اور یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ صحابی اس نے ابو طالب کا زمانہ پایا ہے بھی کہ نہیں، اور اس نے اسلام کب قبول کیا، دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، روایت غریب ہے۔ یاد ہے نا میں نے بتایا تھا نا، غریب روایت کو ان کے محدثین نہیں مانتے، یعنی جس کا ایک ہی راوی ہو۔ یہاں بھی ایک صحابی ہے، آگے ایک تابعی ہے، آگے ایک اور تبع تابعی ہے، اور خود ان کے محدثین امام عبد الرزاق ہو گیا، یا امام احمد بن حنبل ہو گیا، ہاں، یا اپنا ابراہیم نخعی ہو گیا، یہ لوگ نہیں مانتے غریب روایت کو۔ ان کے اپنے اصولوں پہ بھی یہ روایت پورا نہیں اتر رہی، تو یہ روایت بھی گئی۔ اب آتے ہیں آخری جو ہمارا آزر، کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، روایت پرست کہتے ہیں، اور دلیل قرآن میں یا ابتے۔ اچھا، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، ابیکم، تو کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے والد ہو گئے، ان کے سیدھے ڈائریکٹ ان کے فادر ہو گئے، کیونکہ یہاں بھی وہی لفظ ہے، ابیکم، تمہارا باپ، تمہارا ابی۔ آپ کہو گے نہیں جی کیونکہ یہ ان کی نسل میں سے تھے اس لیے یہ کہا، یہی بات ہم کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی روایتوں میں بھی لکھا ہے کہ چچا باپ کی مانند ہے، اور ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ ابی کا لفظ کیا چچا کے لیے بھی آیا ہے، ابا کا۔ سنو قرآن کی دلیل سنو، ام کنتم
شہداء یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی وفات کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا، بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے تیرے رب کی اور آپ کے آباء و اجداد کے رب کی، یعنی اللہ کی۔ آبا کون ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے حضرت اسماعیل۔ یعقوب علیہ السلام کے والد کون؟ اسحاق۔ اسحاق کا بھائی کون؟ اسماعیل۔ یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے کون؟ اسماعیل۔ لیکن اسماعیل کو یعقوب کے آبا میں شمار کیا گیا، اسماعیل کو یعقوب کے آبا میں شمار کیا گیا، حالانکہ آپ ان کے چچا تھے۔ معلوم ہوا چچا کے لیے بھی ابی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، قرآن سے ثابت کر دیا۔ اب میں دیتا ہوں عقلی دلیل۔ خیر، منکرین قرآن روایت پرستوں کا عقل سے کیا تعلق، ان کو عقلی دلیل تو دینی نہیں چاہیے، چلو دے دیتا ہوں۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے ساتھ جوانی میں، آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی ابراہیم علیہ السلام کی، جوانی میں تبرأ منہ، ان سے لا تعلقی کر دی، رشتے کا جو دھاگا تھا نا وہ کاٹ دیا، کوئی تعلق نہیں، ختم، فنش۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور اللہ نے آپ کو اسماعیل اور اسحاق دونوں بیٹے دیے، آپ نے کعبہ تعمیر کیا، اس وقت آپ نے کیا دعا کی؟ سنو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اس دفعہ ابی کا لفظ استعمال نہیں کیا، والدین کا لفظ استعمال کیا اور دونوں کا ذکر کیا، ماں اور باپ کا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آزر سے ابراہیم علیہ السلام جوانی میں لا تعلقی کر دیں اور بڑھاپے میں جا کے، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے بھی دے دیے، اسحاق اور اسماعیل، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوانی میں تو تعلق ختم، بڑھاپے میں جا کے آپ کے لیے پھر محبت جاگ جائے؟ نہ، تبرأ منہ، جب انہیں پتہ لگا یہ اللہ کا دشمن ہے، لا تعلقی کر دی، ختم، ہمیشہ کے لیے کوئی تعلق نہیں۔ پھر بوڑھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر اللہ نے انہیں بیٹے دیے اسماعیل اور اسحاق، پھر آپ نے کعبہ بنایا، پھر آپ نے یہ دعا کی وَلِوَالِدَيَّ، میرے والدین کو۔ معلوم ہوا آپ کے والدین اور تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والدین، نص قرآنی کے مطابق آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ آزر کے ساتھ جوانی میں ختم تعلق، یہاں بڑھاپے میں ساتھ اسماعیل کھڑا ہے، ساتھ اسحاق کھڑا ہے، آپ نے دعا کی والدین کے لیے۔ آزر کے ساتھ تبرأ منہ، بات ختم ہو گئی آزر کے ساتھ۔ تو پھر یہ کون سے والدین ہیں جن کے لیے بڑھاپے میں دعا ہو رہی ہے؟ کون ہے وہ؟ سمجھ رہے ہو؟ وہ ہیں آپ کے اصلی والدین۔ قرآن کے منکروں، سنیوں، ٹنیوں، اس کتاب کا انکار کر کے کیا ملے گا؟ تھامو، آئی ڈونٹ کیئر، تھامو بخاری کو، تھامو مسلم کو، پتہ لگ جائے گا۔ امام مسلم نے نا دوستو یہ جب کتاب لکھی نا صحیح مسلم، امام مسلم کا ایک ٹیچر تھا، اس کا نام تھا ابو زرعہ، اس نے امام مسلم کو ڈانٹا اور صحیح مسلم کے 3 راویوں پر شدید ترین جرح کی۔
آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کا ایک راوی آمش، بڑا مشہور راوی ہے، جب وہ مرنے لگا نا آمش، اس نے دعا کی استغفر اللہ و اتوب الیہ من احادیث ودعناها فی عثمان، یا اللہ مجھے معاف کر، کیوں؟ کیونکہ میں نے حضرت عثمان کے بارے میں احادیث گڑھی ہیں اور اس کی سند صحیح ہے اہل حدیث کے مطابق۔ ان کے محدث جوز جانی ایک محدث ہے ان کا، اس نے اپنی صحیح سند سے نقل کی ہے۔ یہ حال ہے، ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں سے دین لیتے ہو، 2 نمبر راویوں سے دین لیتے ہو، اور ظالموں اس کتاب سے دین لو، یہ کوئی چھوٹی کتاب تھوڑی ہے، 114 صورتیں ہیں، کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ رسول اللہ کے والدین کو کافر کہنے والا ابو جعفر تنولی کا فتویٰ ہے، رسول اللہ کے والدین کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، چاہے وہ تمہارے محدث ہیں یا تم لوگ ہو۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ کہتا ہے میں عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ رسول نہ بھیج دوں۔ سورہ یاسین 6 نمبر میں تو بات ہی کلیئر کر دی نا، اللہ نے تو بات ختم ہی کر دی کہ رسول اللہ میں آپ کو ان لوگوں میں بھیج رہا ہوں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا۔ اہل سنت والجماعت ایک دفعہ اس ویڈیو کو پھر سے دیکھو، مجھے گالیاں جتنی بھی دو، میں نے قرآن کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے میری جان؟ اس ویڈیو کو پھر سے دیکھو، قرآن کی آیتوں کی تکذیب مت کرو، نہیں تو آخر میں سمجھ گئے ہو نا 19 فرشتے ہیں، اگلا اشارہ سمجھ گئے ہو، میری بات سمجھ رہے ہو نا آگے؟ ہاں دوستو، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے، اور آخر میں شعر پڑھوں گا۔ قرآن جیسا، میرے قرآن جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرے ضعیف راوی تو کوئی شے نہیں، قرآن زندہ باد۔